السلام علیکم۔ جب اللہ آپ کو چن لیتا ہے تو کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ آپ بھی جائزہ لیں، میں بھی اپنا جائزہ لیتی ہوں کہ جن لوگوں کو اللہ چن لیتا ہے ان میں یہ نشانیاں ہوتی ہیں۔ کیا ہم میں بھی ہیں؟ نہیں ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ باتیں، وہ نشانیاں ہم میں بھی ہوں، تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں چن لے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ کے دل میں گناہوں سے بیزاری پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، اچھائی کی طرف رغبت خود بخود بڑھنے لگے گی۔ ٹھیک ہے، اب یہ اپنے اوپر غور کریں کہ کیا آپ کا دل گناہوں کو دیکھ کے، محسوس کر کے خوف محسوس ہوتا ہے اللہ کا؟ گناہ کی طرف جب جانے لگتے ہیں تو اچانک ایک ڈر سا پیدا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی سزا ہے، کہیں میں پکڑا نہ جاؤں یا پکڑی نہ جاؤں۔ اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، خود بخود نیکیاں کرنے کو دل کرتا ہوگا۔ تو یہ ان لوگوں کی نشانیاں ہیں جنہیں اللہ چن لیتا ہے۔ اچھا جی، دوسری نشانی کیا ہے کہ نماز پڑھنے اور دعائیں مانگنے میں سکون ملنے لگتا ہے۔ یعنی نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے دل کو سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ بس اب سب کچھ اللہ کے حوالے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور سجدے خود بخود لمبے ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب آپ نماز کے لیے بیٹھتے ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ آپ نماز کا انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں، بڑے ذوق و شوق سے نماز کی طرف بڑھتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گیا، خود بخود دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ پھر جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو دل چاہتا ہے کہ بس بیٹھے رہیں، اللہ کے حضور پیش ہو کے بیٹھے رہیں، اپنے درد سنائیں، دکھ سنائیں، فیلنگز پیدا کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری ملاقات کا وقت ہے۔ اور دعائیں جب مانگیں تو دل مطمئن ہو کہ سب اللہ کے حوالے کر دیا ہے نا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا، اور جو ہوگا وہ بالکل صحیح ہوگا میرے رب کے حکم سے۔ تو اسی طرح جب ہمیں سکون محسوس ہوتا ہے تو ہمارے سجدے بھی لمبے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر سجدہ نہیں بھی آپ لمبا کرتے، بیٹھے رہتے ہیں، تو آپ اپنے رب کے حضور روبرو ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دل کو سکون سا مل رہا ہوتا ہے کہ اللہ ہے نا۔ تو ایک تو یہ نشانی ہوتی ہے۔ اچھا جی، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ آپ کے دل میں لوگوں کے لیے حسد اور کینہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی لوگوں کو دیکھ کر آپ کے دل میں کوئی حسد پیدا نہیں ہوتا، کوئی کینہ پیدا نہیں ہوتا، کوئی بغض نہیں رہتا، آپ معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی آپ کے ساتھ کچھ کرے، برا کرے، کیسا ہی سلوک کرے، تو آپ معاف کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس سے بدلے کی خواہش نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، نہ اس سے حسد کرتے ہیں۔ تو یہ بھی نشانی ہے۔ چوتھی نشانی کہ اللہ آپ کو کچھ ایسے لوگوں یا چیزوں سے فوری طور پہ دور کر دیتا ہے جو آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، چاہے شروع میں وہ دکھ ہی کیوں نہ دے۔ یعنی ان چیزوں کا یا ان لوگوں کا ہمیں دکھ ہوتا ہے اور وہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہوتی کہ یہ چیز ہم سے کیوں چھن گئی، یہ بندہ کیوں چھن گیا۔ یعنی کچھ لوگ ہم سے دور ہو جاتے ہیں اور ہمیں اس بات کی بہت ٹینشن ہوتی ہے اور ہم بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، کرب میں ہوتے ہیں، لیکن اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے جو ابھی فوری طور پہ ہمیں سمجھ نہیں آتی اور بہت درد دے رہی ہوتی ہے وہ بات، اور بعد میں اس کا رزلٹ بہت اچھا نکلتا ہے کہ اسی میں بہتری تھی۔ ٹھیک ہے، اس میں اللہ کی حکمت تھی۔ اچھا جی، ایک اور نشانی کہ آپ کو دنیا کی آسائشوں سے زیادہ آخرت کی فکر ہونے لگے گی۔ ٹھیک ہے، خود بخود آپ کے دل میں خاص قسم کا ایک اطمینان اور سکون سا آ جائے گا۔ دنیا کی چیزوں سے آپ کی رغبت ختم ہو جائے گی۔ دنیا کی چیزیں، دنیا کی چمک دمک، مال و زر، دولت، یہ آپ کے نزدیک اہمیت نہیں رکھیں گی، خود بخود دل ان سے بیزار ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کو آخرت کی فکر ہونے لگے گی اور ایک خاص قسم کا سکون دل کو محسوس ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے جنہیں اللہ چن لیتا ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی، مشکل ترین
حالات میں بھی آپ کا اللہ کی ذات پر مکمل یقین رہتا ہے، ڈگمگاتا نہیں، آپ کا دل پکارتا ہے، بلکہ اللہ کو آپ کا دل پکارتا ہے کہ میرا رب میرے لیے بہترین کرے گا، جو بھی کرے گا میرا رب میرے لیے بہترین کرے گا، اس بات پر آپ کو پورا یقین ہوتا ہے۔ آپ کا دل جب بھی اس شخص پر جسے اللہ چن لیتا ہے، اسے جب بھی کوئی ٹینشن آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بڑے بڑے مراحل سے جب وہ گزرتا ہے نا، تو اس کا دل بس یہ ایک بات پکار رہا ہوتا ہے کہ میرا رب ہے نا، اور یہ وہ بہترین کرنے والا ہے میرے لیے۔ تو میرے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو چن لیتا ہے نا، ان میں یہ نشانیاں ہوتی ہیں، کوشش کریں ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم میں یہ نشانیاں ہیں کہ نہیں ہیں۔ جو نہیں ہیں انہیں ہم کوشش کریں کہ اپنے اندر پیدا کریں وہ نشانیاں، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہمیں بھی چن لے، اپنی محبت میں ہم اللہ کی جڑ جائیں، بس اللہ ہمیں اپنا بنا لے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کوئی بھی مشکل نہیں رہے گی۔ تو آج کا ٹاپک پسند آیا ہے تو اپنی رائے کا اظہار کریں اور ایک دوسرے کو شیئر بھی کریں، ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیا کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اور اچھی باتیں کرنا، بتانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، اور چھوٹی موٹی جو بھی ہیں ہماری وہ قبول فرمائے، محنت، کوشش، عمل اللہ ہمارا قبول فرمائے، اور ہم سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے جی؟ اوکے، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، پھر کسی اچھی بات کے ساتھ ملتے ہیں۔